السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راشد سحرا روزنامے کا اداریہ پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ تنازع کو جنگ میں نہیں بدلنا چاہیے۔ جنگ کسی کے حق میں نہیں ہوتی، اسی لیے جنگ کی نوبت ہی نہیں آنے دینی چاہیے۔ وہ ملکوں کے مابین تنازع اگر ہو تو اسے ختم کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ حماس کے حملوں کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے اگر ایسی کوشش کی ہوتی تو آج حالات مختلف ہوتے۔ ان کی طرف سے کوشش یہ ہوئی کہ اسرائیل جواب دے، اپنی دھاک قائم کرے، مگر غزہ کی جنگ امید سے زیادہ طویل کھنچ گئی۔ غزہ جنگ میں عام لوگوں کی ہلاکتوں، خواتین اور بچوں کی ہلاکتوں نے امریکہ اس کے اتحادیوں کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ اسرائیل حماس کا خاتمہ کرے، مگر عام شہریوں کو بچا کر۔ ٹرمپ جیسے لیڈر کو یہ کہنا پڑا کہ غزہ جنگ کی وجہ سے اسرائیل کی ساکھ گر رہی ہے۔ کیا انہیں حالات کی وجہ سے اور ذہن بانٹنے کے لیے اسرائیل نے دمشق میں ایران کے سفارت خانے پر حملہ کیا تھا؟ یہ کہنا مشکل ہے۔ ایرانی سفارت خانے پر حملے کے سلسلے میں اسرائیل کی طرف سے کوئی واضح بیان نہیں آیا ہے، البتہ ایران نے ڈرونوں اور میزائلوں سے اس پر حملہ کر کے یہ بتا دیا ہے کہ اسے کمزور سمجھنے کی غلطی کوئی نہ کرے۔ اس حملے کے بعد اندیشہ اس بات کا ہے کہ اسرائیل ایران پر جوابی حملہ کرے گا۔ اگر اس نے ایسا کیا تو ان دو ملکوں کا تنازع ایک بڑی جنگ کی شکل اختیار کر لے گا۔ خطے کے کئی ممالک کے اس جنگ میں ملوث ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اسرائیل سے ایران کافی دور ہے۔ وہ اگر فضائی حملہ کرے گا تو خطے کے ملکوں کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کر کے ہی حملہ کرے گا، یا ان کی اجازت سے ان کی فضائی حدود کا استعمال کرے گا۔ دونوں ہی صورتوں میں جنگ کے وسعت اختیار کر لینے کا اندیشہ رہے گا۔ چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسرائیل ایران تنازع کو بڑھنے سے روکا جائے۔ دنیا کی بڑی طاقتیں اس میں مثبت رول ادا کریں۔ حماس کے حملوں کے بعد امریکہ کا جو موقف تھا، ایران کے حملوں کے بعد اس کا ویسا موقف نہیں ہے۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہو کہ پہل اسرائیل نے کی۔ وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ امریکہ ایران کی طاقت سے واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان اگر جنگ ہوتی ہے تو اس جنگ میں لا محالہ اسے اور اس کے اتحادیوں کو بھی شامل ہونا پڑے گا۔ یہ مشرق وسطیٰ میں اس کے مفاد کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ غالباً اسی لیے امریکہ کی طرف سے اسرائیل کو ایران کے خلاف جوابی کارروائی سے گریز کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ دراصل امریکہ جانتا ہے کہ اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ صرف ایران تک محدود نہیں رہے گی۔ روس اور چین کی بھی ایران کی حمایت حاصل رہے گی۔ روس اور چین یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ایران کمزور پڑے اور اس خطے میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی طاقت میں اضافہ ہو۔ ایران کا ساتھ دینا ان کی مجبوری ہوگی۔ ادھر یمن، عراق، لبنان اور شام سے بھی اسرائیل پر حملوں میں شدت آ جائے گی اور اس کا فائدہ حماس کو ہوگا۔ یعنی ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہونے کا مطلب دو ملکوں کی نہیں
کئی ملکوں کی جنگ ہوگی۔ فی الوقت امریکہ کا موقف حوصلہ افزا ہے اور یہ امید بندھا جا رہا ہے کہ ایران اسرائیل تنازع جنگ تک نہیں پہنچے گا، مگر اسرائیل کے رخ کو دیکھتے ہوئے اندیشہ اس بات کا ہے کہ دونوں ملکوں کا تنازع کبھی بھی وسعت اختیار کر سکتا ہے۔ پھر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو وہی کرنا پڑے گا جو اسرائیل چاہے گا، کیونکہ آج تک انہوں نے وہی کیا ہے جو اسرائیل نے چاہا ہے۔ مگر غزہ کی جنگ میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے زیادہ دلچسپی لینے کی وجہ سے یوکرین کی حالت خستہ ہو چکی ہے اور روس کی جیت کی پیش گوئی کی جا رہی ہے۔ اگر ایران پر اسرائیل نے حملہ کر دیا، اس حملے نے جنگ کی شکل اختیار کر لی اور امریکہ اور اس کے اتحادی جنگ میں الجھ گئے، تو پھر یورپ کا کیا ہوگا؟ کیا یہ صورتحال پوتین کے لیے روس کو سوویت یونین بنانے کا خواب پورا کرنے والی ہوگی، اور اس کے لیے وہ یوکرین کے بعد اگلا نشانہ پولینڈ کو بنائیں گے؟ فی الحال اس پر دعوے سے کچھ کہنا مشکل ہے، لیکن اندیشوں کو نظر انداز کرنا بھی مشکل ہے۔ عالمی برادری کی نظر اس بات پر ہے کہ موجودہ صورتحال میں امریکہ کیا رول ادا کرتا ہے۔ دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے کیا وہ کچھ سخت فیصلے لینے کی جرت دکھائے گا؟ ویسے امریکہ نے کوئی جرت مندانہ فیصلہ نہ لیا۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ ہو گئی تو یہ جنگ امریکہ کے منصوبوں پر بھاری پڑے گی۔ خدا کرے کہ یہ جنگ نہ ہو اور دنیا جنگ کی مصیبتوں سے، مشکلات سے، صدموں سے بچ جائے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔